الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وسلطان الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد آمنت باللہ وصدق اللہ العلی العظیم عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا احمد انا محمد انا ماہی یمح اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال علیہ التحیۃ والثناء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب لہ و ترداہ معزز سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک اور آپ کی آل پاک کے نام پہ سجائی گئی ہے، اور اس کا جو جمع ہونے کا، ہمارا بیان کرنے کا، آپ کے سننے کا، آنے کا جو اجر و ثواب ہے، وہ حاجی عبدالغنی صاحب کی روح کے اور ان کے بیٹے عباس صاحب کی روح کے اصال ثواب کے لیے ہے۔ اس محفل پاک کا انعقاد ہمارے بٹ برادران نوید بٹ صاحب، رشید بٹ صاحب، جاوید بٹ صاحب اور دیگر جو ان کے برادران ہیں، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ انعقاد کیا ہے، اور یہ محفل پاک زیر صدارت خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت علامہ حسنات احمد جلالی صاحب کی زیر صدارت جاری ہے۔ ہمارا اس خاندان کے ساتھ، بٹ برادران کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے۔ وقت کی مصروفیات کے پیش نظر چاہے ایک دوسرے کو کم ملے یا زیادہ ملے، لیکن تعلق بڑا پرانا چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں وہی محبت لے کر میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ الصف، اس کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک اس آیہ کریمہ میں آیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے، ذکر پاک ہے، یہ کب سے ہے؟ یہ کب سے ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید گواہی دیتا ہے کہ ابھی زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نفوس قدسیہ، روحوں میں سے وہ روحیں چنی جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا، اور ان روحوں کے سامنے سب سے پہلے حضور کی شان میں جس نے جلسہ کیا، محفل منعقد کی، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ
اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا تو زمین و آسمان بھی نہیں بنے، تو ابتدا اللہ نے حضور کی شان کی اور پھر حضور کے زمانہ اقدس میں اللہ کا فضل بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے خود بھی اپنی فضیلت بتائی صحابہ کو کہ مجھے اللہ نے کیا کیا شان دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ان کا مشغلہ محبوب مشغلہ اور تذکرہ کیا ہے کہ ایک رات حضور نے نماز عشاء پڑھائی، حضور اپنے حجرہ انور میں چلے گئے، اور وہی جو آج روضہ انور ہے یہی حضور کی رہائش گاہ تھی۔ باہر صحابہ نماز عشاء پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے، حضور نے کان مبارک لگایا اور سنا صحابہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے یار اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، صفی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا سلیکٹڈ ہو، اللہ کا انتخاب ہو۔ روحوں میں سے اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ اپنا نائب چنا۔ دوسرے صحابی بولے حضرت نوح کو نجی اللہ کہا، تیسرے بولے ہاں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، چوتھے بولے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، پانچویں بولے عیسیٰ کو روح اللہ کہا۔ بڑی شان دی ہے اللہ نے۔ ہمارے نبی کی کیا شان ہے؟ یہ صحابہ کی آپس میں بحث جاری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ کے سامنے حضور نے کھڑے ہو کے کیا اعلان کیا؟ حضور نے فرمایا انی سمیتو کلامکم آدم صفی اللہ ہوا کذالکا، نوح نجی اللہ ہوا کذالکا، ابراہیم خلیل اللہ ہوا کذالکا، موسیٰ کلیم اللہ وہوا کذالکا، وعیسیٰ روح اللہ ہوا کذالکا، الا وانا حبیب اللہ۔ حضور نے فرمایا انی سمیتو کلامکم، تو اڑیاں گلاں میں سن لیاں نے، جیڑی گل میں کرنے سو حضور نے فرمایا میں سن لیے، سمیتو کلامکم۔ حضور نے فرمایا جو تم بات کر رہے تھے نا فضیلت کی، حضرت آدم کو جو اللہ نے صفی اللہ بنایا وہ بات بالکل اسی طرح ہے، جو ابراہیم کو درجہ دیا بات اسی طرح ہے، جو نوح علیہ السلام کو درجہ دیا بات اسی طرح ہے، اور جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو درجہ دیا بات اسی طرح ہے۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ۔ ایڈی تے گل سنو نا، اللہ نے منو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ اور محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب کون ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے یا صلح کیا اس کو راضی کیا جاتا ہے تو شرط کوئی نہیں ہوتی، شرط کوئی نہیں ہوتی، پھر اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ہمارا گاؤں کا ماحول ہے اور بٹ برادران بھی اس ماحول کو جانتے ہیں، جدوں پنڈی پہ جائے کوئی صلح ہوتی ہے تو ایک گھر دوجے نو راضی کردا ہے نا، آندا ہے تیریاں شرطاں نے ساڈی کوئی شرط نہیں، اساں تینوں راضی کرنا ہے، زمین لینی یا پیسے لینے نہیں، رشتہ لینا ہی، جو مرضی ہے۔ تو محبوب کون ہوتا ہے؟ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب جیسے تو راضی ہوگا ہم ویسے ہی تجھے راضی کریں گے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کتنے پیارے تیرا رحمت للعالمین نبی، کتنے پیارے تیرا رحمت للعالمین نبی، اسی انہاں دی یاد وچ انہاں دا تذکرہ انہاں دی محفلاں کیوں نہ کرے گی؟ کیسا نبی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد ذرا سر تو اٹھائیے، ذرا سر تو اٹھائیے۔ میں سر نہیں اٹھاؤں گا، کیوں؟ اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ، میں کہوں گا نہیں، میں نے تب راضی ہونا ہے، میں نے تب راضی ہونا ہے۔ محبوب کون ہے؟ محبوب کی شان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پوچھئے کہ حضرت جی
जवान बेटे की गर्दन पे छुरी क्यों रखी? छोटा जब बच्चा था, बीवी थी, तो उनको वीरान जगह पे क्यों छोड़कर गए? जवान बेटे की गर्दन पे छुरी क्यों रखी? तो क्या जवाब देंगे? कुरान जवाब देता है, वो कहेंगे अल्लाह तुझको राजी करना मकसद था, तुझको राजी करना मकसद था, इसलिए जवान बेटे की गर्दन पे मैंने छुरी रखी है, तुझे राजी करना था। हजरत मूसा से पूछिए कि क्या जल्दी है कोहे दूर पे जाने की, तो कुरान जवाब देता है, अर्ज करते हैं रब्बी लितरदा, या अल्लाह तनु राजी करने ता जल्दी जा रहे हैं। और यहाँ महबूब कौन है? फरमाया ऐ महबूब हम तुम्हें वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुझे इतना देंगे, तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तू राजी हो जाएगा। और हजूर ने वो नबी रहमत, हम हजूर के किसी एहसान का बदला नहीं दे सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब कहेगा सर उठाओ, मैं कहूँगा एक शर्त है मेरी, क्या? हजूर ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई दोज़ख में न जाए, कोई दोज़ख में न जाए, ये मेरी शर्त है। तो वो नबी रहमत जो हमें हर जगह किसी भी जगह हजूर ने उम्मत को अकेला नहीं छोड़ा, उन नबी की हम हाफल क्यों न करें और तज़किरा क्यों न करें। दोस्तों, जो आयत मैंने पढ़ी है ये तमहीदी बातें थी कि हजूर की विलादत का तज़किरा करना अल्लाह को कितना पसंद है, कितना पसंद है कि अल्लाह ने, हमने वो मंजर देखा भी नहीं था, लेकिन आज हम पढ़ सकते हैं, क़यामत तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे और देखेंगे। कौन सा मंजर? हजूर की विलादत का जो तज़किरा हज़रत ईसा ने किया ना, हजूर के मिलाद का, अल्लाह को वो इतना पसंद आया कि अल्लाह ने वो कुरान में महफूज कर दिया। आखिरी नबी पे जो आखिरी कलाम नाज़िल किया कुरान मजीद, उसमें महफूज कर दिया। आज हमारे पास नेट आया, वीडियो आई, हम मंजर महफूज करते हैं। अल्लाह ने कब महफूज कर दिया कि इतना अल्लाह को वो काम पसंद आया। क्या? हजरत ईसा अपनी कौम के चंद अफराद को जमा किया, कुरान मजीद 28वां पारा सूरह यासीन, और जमा करके क्या करते हैं? व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया है मेरी कौम मुबारक होवे तुहानू, मैं एक ऐसे रसूल दी तुहानू मुबारक देने लगा जेड़ा मेरे तो बाद आवेगा, ते ओदा नाम की होवेगा अहमद। ओदा नाम की होवेगा अहमद। नबी अकरम की हदीस पाक जो मैंने तिलावत की है, पढ़ी है, उसी की तशरीह कर रही है, वक्त भी इतना ही है, एक ही हदीस की सिर्फ। वो क्या है? हजूर ने खुद फिर अपने नाम की तफसीर कर दी। बेशुमार हजूर के नामे पाक है जिन पे किताबें लिखी गई, लेकिन चंद का हजूर ने इस हदीस में चंद का तज़किरा किया। वो क्या है? हजूर ने फरमाया अन्नली अस्माअन अना अहमद अना मुहम्मद अना माही यमहुल्लाहु बिल कुफरा व अनल हाशिरुल लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया व अनल आकिब वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। हजूर ने फरमाया मेरे बेशुमार नाम है, अच्छी अच्छी आवाजों वाले आपको हजूर की नाते सुनाते रहे हैं, उनका अपना मैदान था, मेरा अपना मैदान और ज़ौक़ है। मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं वो हजूर के असली मोती आपको सुना रहा हूँ। वो अरबी, वो हजूर की ज़ुबान अक़दस से जो अल्फाज निकले वो सुना रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बेशुमार नाम है। जैसे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के 99 नाम है, ऐसे ही हजूर के भी इससे भी जायद है, इससे भी जायद है। मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं नबी अकरम के अस्माए पाक पे, उनमें जो मशहूर है
ان کا تذکرہ حضور نے کیا اور اس حدیث میں 5 کا تذکرہ کیا۔ پہلا نام حضور نے فرمایا میں احمد ہوں، میں احمد ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی کیا کہا کہ میرے بعد احمد آئے گا۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ گرامر میں افعل التفضیل کا صیغہ ہے کہ جو اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرے، جو اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرے، اور جو حضور کی روح انور ہے، نور پاک ہے، اس نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہے کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ احمد مبالغے کا صیغہ ہے، ہم اس پہ نام بھی رکھتے ہیں۔ اسلم بہت زیادہ تابعدار، اسجد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، اکرم بہت زیادہ عزت والا، احمد بہت زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ تو اس وقت حضور کی روح نے ہمارے نبی کی 3 جہتیں، 3 نصیحتیں ہیں۔ ایک گل کے لیے کہ تخلیق محمد حضور دی اللہ نے تخلیق کدوں کی سی، ایک ولادت محمد دنیا تے اللہ نے کدوں بھیجا، ایک بعثت محمد اعلان نبوت حضور نے کدوں کیتا۔ تو حضور کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کب سے ہے، کب سے ہے، کیونکہ حضور کے نور نے اللہ کی اس وقت حمد کی جب کیا ہے لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا حجر، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اللہ کی حمد کرتے رہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے ولادت سے پہلے جو حضور کا نام پہلی امتوں میں، پہلے نبیوں میں مشہور تھا، وہ نام احمد ہے، احمد۔ اور حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ اسی نام پاک کا، اسی نام پاک کی کائنات میں بہاریں ہیں، اسی کی ساری رونقیں ہیں، اسی نام پاک کی برکتیں ہیں، اسی کا معنی آپ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور اللہ سب کو مرتے وقت بھی توفیق دے پڑھنے کی۔ لیکن آئندہ انشاءاللہ میں مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، آج اگر چند لمحے آپ بات غور سے سنیں گے، آپ جب بھی اب محمد رسول اللہ پڑھیں گے لطف دوبارہ ہوگا۔ لطف دوبارہ ہوگا، کیوں کہ آپ نے اس دنیا کے ہنگامی حالات میں شاید اپنے نبی کے نام پاک کی برکت پہ شاید غور کبھی نہ کیا ہو، پر روزانہ جاتے ہیں غور نہ کیا ہو۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، اور پھر نام محمد اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حروف رکھے ہیں، الفابیٹ پٹی ہم کہتے ہیں، حروف ابجد بھی کہتے ہیں، انگلش کی ہر زبان کے حروف ابجد ہے۔ اللہ نے عربی حروف ابجد میں سے محبوب کے جو نام کے حروف سلیکٹ کیے وہ بڑے عظیم ہیں۔ 2 بار میم، پہلے میم، پھر ہا، پھر میم، پھر دال، اور بڑا عظیم ان کے اندر حکمت ہے۔ ان حروف میں نقطے والا حروف بھی کوئی نہیں، اور اللہ کا جو اپنا نام پاک ہے اللہ ذاتی، اس میں لام ڈبل ہے، میم کے نام میں میم، حضور کے نام میں میم ڈبل ہے، ادھر بھی نقطہ کوئی نہیں، ادھر بھی نقطہ کوئی نہیں، بغیر نقطے کے رکھے، ادھر لام ڈبل رکھا، ادھر میم ڈبل رکھا۔ اور حکمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا ماحن، میں مٹانے والا ہوں۔ کون سی چیز مٹانے والے؟ فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو ختم کرتا ہے۔ تو کیسے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ محمد کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔
پہلی میم کیا کرتی ہے؟ ماہن، میں مٹانے والا ہوں، اور مہایم ہوں محون، ڈیلیٹ کر دینا، ختم کر دینا۔ جب محمد بندہ کہتا ہے، حضور کا نام لیتا ہے، تو پہلی میم انسان کا کفر مٹاتی ہے، کفر مٹاتی ہے، بندہ کافر نہیں رہتا۔ کیوں؟ اگر یہ نام اتنا آسان ہوتا تو ابو جہل کی زبان پہ بھی آتا، ابو لہب کی زبان پہ آتا، عتبہ کی زبان پہ آتا، شیبہ کی زبان پہ آتا، امیہ بن خلف کی زبان پہ آتا۔ نہیں، اللہ نے زمانہ چاہے حضور کا تھا، لیکن ان کی زبانوں کو اس نام کے لیے پسند نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنا زمانہ گزرنے جانے کے بعد آج اس نے ہماری زبانوں کو پسند کیا ہے، زبانوں کو پسند کیا۔ اتنا زمانہ نہ حضور کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت کو دیکھا، اور پھر بھی ہم حضور کا نام لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبانوں کو نبی کے نام کے لیے پسند نہیں کیا، پسند کیا تو بلال حبشی کی زبان کو، پسند کیا تو صہیب رومی کی زبان کو، پسند کیا تو سلمان فارسی کی زبان کو، پسند کیا۔ جب کوئی محمد کہتا ہے تو حضور نے خود فرمایا انا ماہن یمح اللہ بی الکفر، فرمایا اللہ میری وجہ سے کفر کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ پہلی میم کیا بتاتی ہے؟ صحابی کا نام ہے عمر بن عاص، اس وقت کافر تھے اور حضور کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ جب سامنے بیٹھے نا بیعت کرنے کے لیے، تو نبی اکرم نے اپنا دست مبارک ایسے کیا کہ یہ ہاتھ پکڑے گا اور کلمہ پڑھے گا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پیچھے کر لیا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ بندہ عجیب ہے، حضور کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پیچھے کر رہا ہے، اور آیا بھی بیعت ہونے کے لیے ہے۔ قربان جائیں عمر بن عاص، انہوں نے کیا کیا؟ میں بیعت ضرور کرا تھا پر میری ایک شرط ہے۔ لاڈلے دوست کیا کہتے ہیں؟ پیر جی تو انہوں مننا تھا ہے میرا فلانا کام ہو جائے، انہیں گا لگے۔ مشروط دنیا ہوتی ہے تو وہ جو بیعت کو لوگ کرتے ہیں، حضور کے دو قسم کی بیعتیں تھی۔ پہلی بیعت جو کرتے تھے لوگ، وہ کفر چھوڑ کر اسلام کی کرتے تھے۔ جب کلمہ پڑھ لیتے تھے تو پھر بیعت کیا ہوتی تھی؟ اصلاح نفس کی، اصلاح نفس کی۔ وہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ آج دونوں طرف سے دنیا داری آ گئی، پیر کے اندر بھی لالچ آیا، مرید کے اندر بھی لالچ آیا۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی بکرا، لاکھ یا سنگڑ نہیں جڑا بندے نوں ماریا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ سادے سے الفاظ حضور کے موتی میں بتاتا ہوں۔ حضور جب بیعت کرتے تو وہ معاہدہ ہوتا تھا۔ کس بات کا معاہدہ لیتے حضور؟ حضور فرماتے بَيُّونِي عَلَىٰ هَٰذَا أَن لَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتَصُومُوا رَمَضَانَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا۔ حضور فرماتے میری بیعت کرو، وعدہ کرو مجھ پہ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وقت پہ نماز ادا کرو گے، رمضان آیا تو روزے رکھو گے، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دو گے، اللہ نے مال دیا تو حج کرو گے، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، زنا نہیں کرو گے۔ یہ حضور کی بیعت ہوا کرتی تھی، یہ حضور کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ پہلی بیعت حضرت عمر بن عاص آئے مسلمان ہونے کے لیے، حضور نے دست مبارک آگے کیے، انہوں نے پیچھے کر لیے، اور عرض کرتے ہیں حضور میں بیعت کروں گا، اُبَایعُکَ یا رسول اللہ الا ان تشترط منی، اے اللہ کے رسول میں آپ کی بیعت کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ حضور نے پوچھا کیا شرط ہے؟ لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
پھر اگوں کی ہویا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. پھر جو کچھ حضور کی زبان سے نکلتا ہے اللہ ویسے ہی کروا دیتا ہے. حضور نے فرمایا شرط لگاؤ, کیا لگانا چاہتے ہو؟ قربان جائیں ایسے پیر پہ اور ایسے مرید پہ. انہوں نے عرض کی حضور میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی بیعت کرنے لگا ہوں, میرے گناہ معاف ہو جائیں, میرے گناہ معاف ہو جائیں. تو نبی اکرم نے فرمایا اچھا یہ شرط ہے, ہاتھ آگے کرو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. تاجدار ختم نبوت تشریف لائے ہیں, اہلاً و سہلاً و مرحبا. میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے شرط رکھتے ہیں, حضور میں آپ کی بیعت کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے. آپ نے پوچھا کیا ہے شرط؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے گناہ معاف ہو جائیں, یہ شرط ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ. کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جب کوئی سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ اس کے پہلے گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا الاسلام یخدم ما کان قبلہ والہجرت تخدم ما کان قبلہا والتوبۃ تخدم ما کان قبلہا. حضور نے فرمایا جب کوئی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. لاکھ سال بھی الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے. تو حضور نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے نام پاک کی میم کی برکت. کیونکہ خود حضور کی حدیث میں نے پیش کی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے نام کی خود تفسیر فرمائی اور آقا نے فرمایا انا احمد انا محمد انا ماہی یمح اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور نے فرمایا میں ماہن ہوں, میں مٹانے والا ہوں. میرا نام جب زبان پہ آتا ہے تو پہلی میم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کفر مٹ جاتا ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ ہاں. ہاں کا کس لیے رکھی ہے؟ رفع ابجد میں سے کس لیے علماء نے کتابیں لکھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک پہ؟ ہاں کس لیے ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا 3 معنی ہیں حضور کے نام میں ہاں آنے کے. پہلا معنی کیا ہے؟ حکم ہو. دوسرا معنی ہے حب ہو. تیسرا معنی ہے حلم ہو. حضور کا حکم, کفر مٹ گیا, بندہ کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب شترے بے مہار نہیں ہے کہ جو اس کی رائے میں آیا وہی ہے. ہمارے معاشرے میں بے شمار مذہبی اور اخلاقی گمراہیاں اس لیے پھیلی کہ خودی نے دلایا ہے ہر ایک کو یقین تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں, کہ جو رائے آئی میری یہ رائے ہے, میرا یہ فیصلہ ہے. نہیں, فیصلہ رائے
کس کی دیکھی جائے گی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کی دیکھی جائے گی، رسول اللہ کی دیکھی جائے گی۔ عبادت میں، عقائد میں، اعمال میں رہنمائی لی جائے گی تو رسول اللہ سے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں، پھر آگے حروف پاک ہے ان کی بھی تشریح کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف بیت اللہ کیا، طواف بیت اللہ کیا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس پتھر کی طرف منہ کر کے حضرت عمر تقریر کرتے ہیں، کیا؟ پتھر کی طرف۔ آج امت نے کلمہ بھی پڑھا اور ساتھ اس شک میں بھی مبتلا ہو گئی کہ میرا درود و سلام نبی نہیں سنیں گے، نبی کے غلام تو پتھر کو بھی سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا قبلک رسول اللہ ما قبلتک۔ فرمایا او پتھرا میری گل سن، کیڑی؟ پاویں تو کعبے دی دیوار نال لگے ہیں، عمر تنوں اس واسطے نہیں چومن لگا کہ تو کعبے نال لگے ہیں، نہیں، عمر تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے نبی نے تجھے چوما۔ نبی کا حکم دیکھا جائے گا کہ نبی نے اہل بیت کی تعظیم کا حکم دیا، وہ کرنی پڑے گی۔ نبی نے صحابہ کی تعظیم کا حکم دیا، وہ کرنی پڑے گی۔ نبی نے کعبہ کی تعظیم کا حکم دیا، وہ کرنا پڑے گی۔ نبی نے قرآن کی تعظیم کا حکم دیا، وہ کرنا پڑے گی۔ نبی نے مدینہ طیبہ کی تعظیم کا حکم دیا، وہ کرنا پڑے گی۔ نبی نے اولیاء اللہ کی تعظیم کا حکم دیا، وہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ حضور نے کیسے اولیاء اللہ؟ امت کے بعد صحابہ تابعین کا زمانہ ختم ہونے کے بعد قیامت تک لوگ اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ او بیڑا او راہ او کار حضور دس کے گئے۔ کیسے؟ صحابہ آل بیت اطہار افضل ہے، اس کائنات میں آنا ہے، باقی تابعین ادنا ہے۔ اس کے باوجود یہ حضور نے امت کو تعلیم دینی تھی، کیا؟ کہ ولیاں دا بوا نہ چھڑیا جی۔ کس طرح؟ بات دلیل سے، بونگی نہیں، بات دلیل سے۔ کیسے؟ حضور نے صحابہ کو بلایا، علی المرتضیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ ان خیر التابعین رجل یقال له اویس فمروه فلیستغفر لکم۔ میں تمہیں ایک بڑے بہترین بندے کا ایڈریس دیتا ہوں، پتہ دیتا ہوں، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ اس کے پاس جانا اور جا کر دعا کا کہنا۔ تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں، شرک کے لیے نہیں۔ عبادت سب رب کی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا کہ حضرت عمر فاروق نے کیا قانون عطا کیا کہ اے حجر اسود، میں کعبہ کی وجہ سے تمہیں بوسہ نہیں دے رہا، نبی نے چوما ہے اس لیے چوم رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تو حکم دیکھا جائے گا رسول اللہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی نظر آئی تو حضور نے چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ ادھر بیٹھے کہ حضور ادھر میری طرف دیکھیں کہ حضور نے ادھر کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو محسوس ہو گیا کہ حضور کس لیے ناراض ہے، یہ سونے کی انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہے۔ پھینک دی۔ صحابہ دوستوں نے کہا اٹھا لو، کام آئے گی۔ کہا نہیں، جو انگوٹھی رسول اللہ کو ناراض کر دے مجھے وہ انگوٹھی نہیں چاہیے۔
جو رسول اللہ کو ناراض کر دے وہ مجھے انگوٹھی نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ میرے نبی کا حکم ہے. کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی رجال امتی الذهب والحریر. فرمایا اللہ نے میری امت کے مردوں پہ سونے کا زیور اور ریشم کا لباس حرام کر دیا ہے. حرام کر دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیکھا جائے گا. صحابی آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں حضور میرے دادا دنیا سے جا رہا تھا. امیر آدمی پہلا کرن نہ کرن مرن لگے آدھنا انہیں فلانی مسجد نو دینا فلانی مسجد نو انہیں مجھا فلانی مسجد نو. کیا مرتا کیا نہ کرتا. میرے دادے مرن لگیا اپنے دما پترا نو میرے ابے نو تے میرے چاچے نو کولے بلا کے آکھیا پترا میرے تو بعد 100 غلام آزاد کر دیو. ہن میں بھی صحابی ہاں میرا ابا بھی صحابی ہے تے ابے آکھیا جا پوچھ کے آ نبی پاک کولو. تائے نے کار سڑیا تائے نے اپنے سے 100 غلام آزاد کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہے انہاں دے میں نہیں مال اسا کروں دے سڑیے کہ نہ اعلان تے ساڈا ہی ہونا ہے نا. نہیں صحابہ نے اہل بیت اطہار نے پانی بھی پیا تو رسول اللہ کا حکم دیکھ کر لباس بھی پہنا تو رسول اللہ کا حکم دیکھ کر طواف کعبہ بھی کیا تو رسول اللہ کا حکم دیکھ کر. یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں تسا آزاد نہیں کرنے. کیا یہ نگاہ نبوت ہے. حضور نے فرمایا انہو لو کان مسلما فاتقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک. حضور نے فرمایا نہیں تسی نہ آزاد کرے ہو. کیوں؟ فرمایا دادا تیرا کافر مریا مسلمان نہیں کیا. جے مسلمان مردہ تے پھر فرمایا جے بدل کر دے ہو غلام آزاد کر دے ہو ساری دا احسان ثواب دا فائدہ سی. کافر نو فائدہ نہیں مسلمان نو فائدہ ہے. نبی پاک کا حکم دیکھا صحابہ نے نبی پاک کا ہر کام میں حکم دیکھا تو نام پاک محمد پہلی میم کفر ختم کیا پھر بندہ مسلمان ہوا شریعت کے دائرے میں آیا. اب رسول اللہ کی سنت کا اتباع شروع ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دوستو نہ میرا مقصد تقریر کرنا ہے یہ محبت کے لیے آئے ہیں وہ اصلاحی بیان ہے اور حضور کی باتیں آپ تک پہنچانا ہے. بات ذہن میں آ گئی ہے کہ سنتاں اسی سوکھیاں نے جفا مارنے ہیں. سوکھیاں سنتاں مٹھیاں سنتیں اور بھی ہیں. کیسی ہے؟ سیدھا مشورہ دینا راہ بتانا یہ بھی سنت ہے. صحیح تولنا یہ بھی سنت ہے. صحیح ماپنا یہ بھی سنت ہے. دیانتداری اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے. ایک اور سنت ہے حضور کے پاس ایک صحابی آئے حضور مجھے آپ سے بڑا پیار اور محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ میرے نال پیار ہی تے میری سنت نال پیار کیتا کر. یا رسول اللہ کون سی سنت؟ حضور نے فرمایا ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لأحد فذلك من سنتي فمن احب سنتي كان معي في الجنة. حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت اور پیار ہے تو پھر ایک کام کیا کر میری سنت پہ عمل کیا کر. کیا؟ ان تصبح وتمسیا صبح اور شام نو اپنا دل جڑا دوجیاں دے بارے اصل تے بغض تو خالی کر دیا. اسی سارے جتھے کوئی رہنے ہیں ایک باری شامی سارے نو مار کے سمجھ لے بڑے زندگی دوجے نو اللہ ہی دے سکتا ہے. ایک باری کام مکا کے سمجھ لے کہ فلاں کو اللہ نے یہ چیز کیوں دے دی ہے فلاں کی یہ ترقی کیوں ہو گئی ہے فلاں کو یہ مقام کیوں مل گیا ہے اس کا اعلیٰ مقام کیوں بن گیا ہے اس کا بچہ کیوں کامیاب ہو گیا ہے. یہ ہم سارے وہ حسد اور بغض دل میں لے کر سوتے اور جاگتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا یہ بھی میری سنت ہے. کیا؟ ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لأحد. فرمایا صبح اور شام تیرا دل بغض اور کینے سے خالی ہو جائے یہی میری سنت ہے. یہی میری سنت ہے. تو ہاتھ سے مراد کیا؟ حضور کا حکم
اور حضور کی سنت. اور پھر دوسرا معنی کیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ سمجھ کر بندہ حکم تو مانتا رہے لیکن دل محبت سے خالی رہے. دل کے اندر حضور کی محبت بھی ہونی چاہیے. ایک چیز ہے فرض اور ایک چیز ہے واجب. یہ کیسا ایک ہے فرض اور ایک ہے واجب. مثلا اللہ تعالیٰ نے نبی کو جائے پیدائش کے لحاظ سے شہر مکہ دیا. جائے پیدائش کے لحاظ سے شہر مکہ دیا لیکن جائے ہجرت اور جائے مدفن کے لیے اللہ نے انتخاب شہر مدینہ کا کیا. وجہ کیا ہے؟ اگر حضور مکہ ہی میں دفن ہو جاتے تو شان میں کمی آتی تھی. کیا ان لوگوں نے آج بھی لوگ یہ کیا فضیلت؟ یہ تو مکہ کی فضیلت ہے. اللہ نے الگ رکھا شہر ہے معبود پتہ چل جائے منافق کون ہے اور مومن کون ہے. جو حج پڑھ کر شہر مدینہ جائے گا وہ مومن ہوگا اور جو یہ کہے گا کہ حجی صرف پڑھنا سی ارکان میں زیارت رسول روضہ رسول زیارت ہے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے منافق کا پتہ چلے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے, حکم نہیں دیتا کہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں. مثلا حضور نے فرمایا اے صحابہ ان اللہ فرض علیکم الصیام وسننت علیکم القیام. حضور نے فرمایا روزہ رمضان دا اللہ نے فرض کیتا ہے دن نو وہ ہر تندرست نے رکھنا ہی رکھنا ہے. فرمایا رات کو تراویح پڑھنا یہ میری سنت ہے, یہ فرض نہیں ہے. کیوں؟ یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کا حکم لازم تھا, وہ فرض تھا, ہر سنت کرنا ہے. اب یہ سنت ہے. دیکھیں محبوب سے محبت کون کرتا ہے؟ حضور سے کون محبت کرتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو تراویح پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کی محبت کا معنی ادا کرتا ہے, وہ حق ادا کرتا ہے. تو آقا کی محبت, حق کا معنی کیا ہے؟ حکمہ و حبہ. حضور کی محبت بھی ہونی چاہیے. اور محبت کا معنی کتاب کا نام ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز مالکی کی. آپ نے لکھا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت 3 معنی لکھے. المحبت دوام الذکر للمحبوب, المحبت والشوق الى المحبوب, المحبت ایثار المحبوب. فرمایا 3 نشانیاں ہوں تو محبت ہوتی ہے, 3 علامتیں ہوں تو محبت ہوتی ہے. کون کون سی؟ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور حضور کا ذکر کثرت کتنی کرنی چاہیے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بندے کو زبان دی ہے یہ کس لیے ہے؟ ماشاءاللہ ہم تو اس سے بڑا کام لیتے ہیں نا, باندھی نہیں ہوتی تو یہ زبان کس لیے ہے؟ یہ زبان سعدی کہتا ہے اس زبان کو غنیمت جان. کیوں؟ جن لوگوں پہ فالج کا حملہ ہو جاتا ہے, کسی بیماری سے زبان بند ہو جاتی ہے, بول نہیں سکتے, ان سے اس کی قدر و قیمت پوچھنا کہ بڑا کچھ کہنا چاہتے ہیں گھر والوں کو دوستوں کو, کہہ کچھ نہیں سکتے. اور اسی بے بسی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ زبان بند ہے. اور سعدی کہتا ہے جب تک یہ چلتی ہے تو اس کو چلانا کیسے ہے, اس سے کام کیا لینا ہے؟ وہ کام بتاتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں زبان بود دردہاں جائے گی. سادیا جدو تئی منہ میں زبان چل دیا نا صحیح سلامت ہے, انہیں کو کیڑا کام ہے؟ زبان بود دردہاں جائے گی, ثنائے محمد بود دل پذیر. کہتے ہیں جب تک یہ زبان منہ میں صحیح کام کر رہی ہے حضور کی پیاری پیاری تعریف کیا کر, تعریف کیا کر. تو آقا سے محبت کا پہلا معنی کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا. دوسرا کیا ہے؟ الشوق الی المحبوب, دل میں یہ تڑپ رکھنی کہ کبھی وہ موقع آئے, وہ گھڑیاں آئیں
کہ حضور سے ملاقات ہو جائے، حضور سے ملاقات ہو جائے۔ اور کیسے حضرت بلال پہ جب آخری وقت آیا نا، جب آخری وقت آیا تو گھر والی بیوی پاس تھی، بیوی دیکھیا کہ میں اور بیوہ ہو لگیاں کرتا سارا بلال دنیا تو جا رہے ہیں، جس طرح بیویاں کی عادت ہوندی ہے انہاں بیٹھ کیتا، جدا فدا کیا کیا واہ آصفہ واہ آصفہ۔ پنجابی بیبیاں روندیاں نکیاں دیا ہائے لوگوں میں لٹی گئے، عربی واہ آصفہ، حضرت بلال میں ابھی روح باقی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہنا، فرمایا نہیں ایسے نہیں کہنا، کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں افسوس نہیں کرنا بلکہ کیا کہنا ہے، مرحبا مرحبا نانو نلکل احبا محمدہ۔ فرمایا بڑا خوشی کا موقع ہے، یہ روح نکلے گی میری رسول سے قبر میں ملاقات ہو جائے گی، روح نکلے گی اور ملاقات ہو جائے گی، واہ تارابا کہنا ہے۔ اب بڑا خوش قسمت موقع ہے تو حضور کے ملنے کا شوق۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ ایثار المحبوب، سب چیزوں پہ محبوب کو ترجیح دینا، ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور اللہ حضور کی محبت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے۔ کیسے؟ اللہ چاہے، ہم تو کہتے ہیں نا ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے ہمیں نام لینے کی توفیق دے دی ہے، ورنہ وہ چاہے تو انسانوں سے بھی لے لے، وہ چاہے تو انسانوں کے اندر سے بھی حضور کی محبت ختم کر دے اور کس کے اندر رکھ دے؟ پتھروں کے اندر رکھ دے، درختوں کے اندر رکھ دے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ انسانوں کو عطا کر دے۔ کیسے حضور کی محبت پتھروں کے اندر کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب، اللہ سب کو زیارت کا موقع دے، اونٹ پہاڑ ہے، حضور اس کی چوٹی پہ تشریف لے گئے اور اب پہاڑ کیا کرتا ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے، صعد النبی علی اود فتحرک الجبل فرکض برجلہ فقال اسکن یا اود فإن علیک نبی وصدیق وشہید۔ حضور پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، پہاڑ اس طرح حرکت کرنے لگا۔ جمعہ آج کلمہ پڑھ کے بھی ساری بدعتیں حضور کے اس مہینے میں یاد آ یہی کہاں ہے وہ کہاں ہے، ہم پڑے اٹھتے ہیں بیچارے۔ پہاڑ پہ جب حضور کا قدم پڑا تو پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے اس کو اپنے قدم مبارک کی ٹھوکر لگائی اور کیا فرمایا؟ اسکن یا احد، احد ذرا ٹھہر جا، کیوں؟ فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیری پشت پہ ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق ہے، ساتھ دو شہید ہے، ساتھ دو شہید ہے۔ تو پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی۔ اور بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جب حضور نے مسجد مدینہ بنائی تو حضور نے وہ جگہ دو یتیم بچوں سے خریدی۔ اور کس نے خریدی؟ حضور نے دو بچوں سے، یتیم بچوں سے قیمت دے کر جگہ خریدی۔ انہوں نے مفت دینا چاہا لیکن نبی پاک نے فرمایا تم یتیم بچے ہو، ہم قیمت دیں گے۔ اور قیمت کس نے دی؟ مسجد نبوی کی قیمت کس نے دی؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے دی۔ آپ نے اس جگہ کی قیمت ادا کر دی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر دی، مسجد تعمیر ہوئی، اس کے اندر ایک درخت آ گیا اور درخت کھجور کا تھا، اس کو اوپر سے کاٹا گیا، چھت اوپر چلی گئی، درخت نیچے رہ گیا، وہ تنا اکیلا کھجور کے درخت کا۔ وہ آیا کہاں؟ وہ آیا یہاں محراب کی جگہ کے پاس، جہاں پہ آیا درخت۔ اب حضور علی صاحب نے مسجد کی تعمیر کی، کھجور کا تنا محراب کے پاس آیا اور وہی رہا۔ حضور ہر جمعہ کو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک صحابی تجارت کے لیے ملک شام گئے، واپس آئے،
تو انہوں نے وہاں اس کرسی کا ماڈل دیکھا، کس طرح کی کرسی اور ممبر ہوتا ہے۔ آقا عرض کی حضور بیٹھنے کے لیے ایک چیز میں نے دیکھی ہے، آپ کے لیے وہ تیار نہ کرواؤں؟ فرمایا کرواؤ۔ ممبر مبارک تیار ہوا، مسجد میں رکھا گیا، اور حضور نے وہ جمعہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا تھا اس تنے کو چھوڑا۔ جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام جو جمعہ پڑھ رہے تھے وہ کیا فرماتے ہیں؟ اب تنا ہے، یہ غور کرنا ہے ہم نے کہ تنا ہے، نہ گوشت، نہ ہڈیاں، نہ آنکھیں، نہ وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا تھا، نہ مدرسہ کا فارغ تھا، اور نہ کسی جماعت سے وابستہ تھا۔ کیا ہوتا ہے؟ سمینا للجذر مثل صوت الاشار۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے حاملہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے کرتی ہے، ایسے آواز آئی، اس سے رونے کی آواز آئی سوکھے ہوئے تنے سے، اور حضور ممبر مبارک سے نیچے اترے اور ایسے اس کو اپنی آغوش میں لیا، چپ ہو گیا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ، لولا التزمہ لصار الی یوم القیامہ، اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو قیامت تک آواز آتی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنے سے مخاطب ہو کے بات کی۔ کیا؟ جو دوستو نبی ہوتا ہے، نبی وہ درختوں کا بھی نبی، وہ پتھروں کا بھی نبی، وہ جانوروں کا بھی نبی۔ آج 3 پیس سوٹ پہن کر انگلینڈ میں عیاشی کی زندگی بسر کرنے والا مرزا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کی جماعت ہی اس کو کسی جانور سے بات کرا کے دکھا دے، کسی پتھر سے گفتگو کروا کے دکھا دے، کسی درخت سے گفتگو کرا کے دکھا دے۔ کیا؟ جس کو نبی بناتا ہے اللہ، وہ ہر چیز کا نبی ہوتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج حوالے دیے جاتے ہیں لٹریچر میں کہ دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، تو یہ تو ان پڑھ کو بھی پتا ہے کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو کتاب لکھتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، نبی کتاب لکھا نہیں کرتے، ان کو رب کتاب دیتا ہے۔ تو حضور نے تنے سوکھا، اس سے مخاطب ہوئے، حضور نے فرمایا ان شیطا ادعو لگا، اے تنے اگر تو چاہتا ہے میں دعا کرتا ہوں تو ہرا ہو جائے دنیا میں، کیونکہ تیرے اندر میری محبت آئی ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرا پھل اولیاء اللہ کھائیں تو تجھے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ تنا کیا عرض کرتا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آج لوگ ایمان بیچتے ہیں اور بدلتے ہیں، جرمنی کا پاسپورٹ ملے تو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس بیوی سے، اس دولت سے سکون بھی ملنا ہے کہ نہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تنا کتنا عاشق رسول اور محبت والا ہے، اس نے سوچا دنیا تو ختم ہونی ہے، قیامت کے دن جنت میں اولیاء اللہ میرا پھل کھاتے رہے، تو وہ ترجیح دی۔ حضور نے وہی گڑا کھدوا کر دفن کر دیا۔ 2011 میں نے مسجد نبوی کی زیارت کی، اس وقت بھی وہاں اوپر کتبہ لکھا ہوا تھا آج بھی استن حنانا، یعنی یہاں وہ تنا دفن ہے جو رسول کی محبت میں رویا تھا، یہاں وہ تنا دفن ہے جو رسول کی محبت میں رویا تھا۔ تو دوستو حضور سے محبت اور پیار یہ اللہ کا فضل ہے، وہ چاہے تو انسانوں کو عطا کر دے، چاہے تو انسانوں سے لے کر تنے کو، کھجور کے درخت کو بھی وہ اس کے اندر رکھ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ حضور کی اتباع اور محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا
تو دوسری میم اور دال کی تشریح اور تفسیر وہ ہدار یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ